अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर है खिदमत है। 27 सितंबर 2024 जुमा का दिन है। आज बहुत मसरूफ़ रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूँ आपको, धमाकेदार खबरें हैं, धमाका खेज़ खबरें हैं। जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर इस पर अमल दरामद हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत आसानियाँ होगी। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको इस हवाले से। आज जितने भी अहम केसेस लगे थे, इसका अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत फायदा है। एक तो PNI लिस्ट में नाम डाल देते हैं, वो नाम ऐसे नहीं डल सकता है। आपको अगर नाम डालना है तो वजूहात कैसे ये नहीं, मुल्क से बाहर सफ़र करने के हवाले से चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा के सामने हुई केस की समाअत। अच्छा, और बाकी मामलात हैं नज़रबंदी के जो, और मैं नज़रबंदी कानून के मैं 2023 से बहुत पीछे पड़ा हूँ और मैं उसकी एक शक्ल बना के रहूँगा, मैं बता दूँ आपको। फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो समाअत हुई जस्टिस राहील कामरान शेख साहब के पास, फिर दफ़ा 144 के नफाज के हवाले से जो बात है वो उस पर बात करूँगा। सबसे पहले जो है, आपको पता है वोकला की तरफ से एहतजाज किया सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामान हाउस तक, ये कराची में भी हुआ है और वोकला अब सड़कों में निकलेंगे। मैं बता दूँ, वोकला नहीं आराम से बैठेंगे। अब वोकला किसी के गिरेबान तक नहीं पहुंचना चाहते, लेकिन जो ज्यादतियां हो रही हैं उसमें वोकला खामोश नहीं बैठेंगे। ये मैं बता दूं आपको, वोकला रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अब ये बदमाशियां नहीं चल सकेंगी जो बदमाशियां चल रही हैं। इनको किसी ना किसी एक तरफ अब आना है, याद रखिएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो समझ आइएगा आईनी तरमीम जो हर हालत में करना चाहते हैं, और रिवाइज नोटिस भी जारी कर दिया है, और अब इतनी आसानी से तरमीम नहीं अब होने देंगे। वोकला राजी जेर में रख लें, शीशा हुई पिला दीवार पर लाकर खड़े होंगे सामने और आपको रोकेंगे, और आपको रोकेंगे हर तरह से रोकेंगे, और ना भी रोके तो तब भी रुकेंगे आप इंशाअल्लाह अज़ीज़। सड़कों पे आएंगे हम खामोशी से नहीं बैठेंगे, ठीक है जी। अब सबसे पहले केस की तरफ आते हैं। नज़रबंदी के अहकामात, ये कानून है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960 का। इसकी 64 में अडॉप्शन हो गई थी। 1973 का आर्टिकल 268 है, वो कहता है कि अगर कानून बनानी है तो उसे फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक बनाने हैं आपने, उसकी मुताबिक बनाने हैं आपने। और ज़ैनब उमैर, उमर रुबाब और जासर गिलानी के भाई आमिर गिलानी की तरफ से आईनी दरखास्तों की समाअत जो है जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के पास हुई। ये डालते रहे, यहाँ आपको पता है रिकॉर्ड भी मंगवाया था। कोई 4770 डिटेंशन और लोग हैं जो नज़रबंद किए गए थे। ये सारा हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा था। और मैंने आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ, आर्टिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि ये नज़रबंदी का मतलब ये नहीं है कि उसको गिरफ्तार करना है, मुजरम बना देना है। यानी आप 30 दिन के लिए मुजरम बना देते हैं, अंदर बंद, जेलों में क्यों बंद करते हैं भैया। अब मैंने इस पे प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर एक्ट उसका हवाला दिया, फिर मैंने मुख्तलिफ और कवानीन का हवाला सामने रखा है, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप तक वो हालात बताता रहूँ जो असल जो समझने वाले हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राइट टू फेयर ट्रायल है, और आप तक जितने अभी तक डिटेंशन ऑर्डर जारी किए हैं उसका मकसद क्या है? जलसे जुलूस रोकना है। तो ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर है, अपना ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर है, इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के अंदर है। ये मैंने सारे आज तकरीबन घंटा के करीब मेरी ये बहस हुई है नज़रबंदी के अहकामात के हवाले से, और मैंने साबित किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये मुझे बड़ी उम्मीद है, मैंने इस पर अमल दरामद रोकने के हवाले से बात की है कि इस सेक्शन के ऊपर सेक्शन 3 की नज़रबंदी के अहकामात जारी करने से रोका जाए, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे जुलूस कर सके। ये छोटा इशू नहीं है, ये बहुत ही अहम मामला है, बहुत ही अहम मामला है, जिसके अंदर ये सारी बातें आप इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे और आप महसूस करेंगे कि देखिए मैंने बहुत अहम मामलात उठाए हैं। और सरकारी वकील इधर उधर की बातें करते रहे कि जनाब एम्बुलेंस है, ये है, इधर उधर की बातें, और फिर अल्टीमेटली टाइम ही लिया, मंगल के लिए चला गया है केस। मैंने सेक्शन 3 पे अमल दरामद, यानी अब कोई डिटेंशन ऑर्डर जारी नहीं होना चाहिए जब तक आइन का कानून तरमीम कर लें। आपको रोका है किसी ने? आप जाएं, जाकर कानून तरमीम करें, राइट टू फेयर ट्रायल दें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दें। अब आप ऐसे तो नहीं है घर बैठे ही ओमनी बस ऑर्डर ही आप पास करते रहे। तो मैं खुशखबरी दे रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पे
عمل درآمد رکے گا، بڑی امید ہے مجھے۔ اب آتے ہیں دوسرے وہاں، اس طرح سیکشن 144 پاکستان تحریک انصاف جب مرضی پکڑ کے لگا دیں، یہ میں آپ کو جلسے کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں کہ اب جو جلسے آپ کے ہونے ہیں اس کے لیے راہ ہموار ہونی ہے۔ آپ جلسہ یوز کرتے ہو، کوئی یہ نہ ہو کہ 144 لگا دی آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، پرچے درج ہو جائیں گے۔ اس میں پہلے تو الیکشن کے دوران تھا، میں نے اس کو جنرلائز چیلنج کیا، ترمیم کی درخواست تھی، اس پہ نوٹس ہو گیا جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب کے پاس، اور وہاں مقصد یہ ہے کہ 144 ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں لگنا، یا آنکھیں بند کر کے 144 کا نفاذ ہو جاتا ہے، جی آنکھیں بند کر کے 144 کا، یہ روکنا ہے ہمیں، اور اس پہ پنجاب حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ آگے تیسرا جو معاملہ ہے وہ بہت یہاں میں مخصوص رجسٹروں کی وجہ سے راحیل کامران شیخ ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش آئے، انہوں نے پھر کہا یہ ٹائم دینا ہے، میں نے پھر عدالت کے سامنے، میں تو آج بول پڑا ہوں، جیسے راحیل کامران شیخ صاحب، میں نے کہا جی جب سے آپ کے پاس معاملہ ہے یہ تو معاملہ لٹکا ہی ہوا ہے۔ میں نے 15 اگست کا آرڈر پڑھ کے بتایا، انہوں نے کہا کہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے سپریم کورٹ، میں نے کہا میں آرڈر پڑھ دیتا ہوں، پھر 23 کا آرڈر پڑھا، 23 کے آرڈر میں نمبر، میں کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بعد 30 کو، اس کے بعد 29 کو عدالت جو ہے اس سارے معاملے پہ نوٹس جاری کیا، 27 کا نوٹس آ گیا، جواب مانگا، پھر 30 تاریخ کو کہا 187(2) کے تحت عمل درآمد کیا جائے، اٹارنی جنرل کو کہا جواب، انہوں نے جواب ہی جمع نہیں کرا رہے تھے۔ اب وہ کوئی لٹکا رہے ہیں، کر رہے ہیں، آپ کیسے متاثر افریقہ کا؟ میں کہا جی میں ووٹر ممبر ہوں، میں نے سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا ہوا ہے، یا تو بتایا نا سیاسی جماعتوں کو فریق نہیں بنایا ہوا، سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا ہوا ہے سارا اس کے اندر، اور سیاسی جماعتوں کو جب آپ نے فریق بنائے اگر بات کریں، اور یہ کسی کے جی یہ تو جس کا رائٹ ہے اس کو، اگر میں کہا جی اس کے رائٹ میرا رائٹ ہے، میں چاہتا ہوں جو میں نے ووٹ ڈالا ہے مخصوص رشتے سامنے آنے چاہیے، کوئی اس پہ سیاسی جماعت آتی یا نہیں آتی، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس پہ، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ فیصلے پہ عمل درآمد ہے، توہین عدالت ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد چاہتا ہوں میں، میرے کو ذاتی کیس نہیں ہے یہاں پر، یہ ساری باتوں کو بتاتا چلوں میں آپ کو، یہ کوئی ذاتی کیس نہیں ہے ہمارا، ہم تو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ مختلف آرڈر پڑھ کے میں نے بتایا، پھر بریک کے بعد گیا، بریک کے بعد پھر اب جو معاملہ ہے آئندہ جمعے کے لیے چلا گیا ہے، وہ میمو آف پارٹیز کا ہے، داخل کر دیں، میں نے کہا جواب ہے، اگر رائٹ کلوز کریں ان کا، اٹارنی جنرل کا حق بند کریں، الیکشن کمیشن کا بھی حق بند کریں، چیف الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آئندہ ڈیٹ میں ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے، جواب آنا چاہیے۔ اب امید کرتا ہوں کہ اس پر عمل درآمد ہوگا، لیکن الیکشن میں کہنے کا کیا ہے، الیکشن میں تو بھاگتا پھر رہا ہے، وہ آئینی ترامیم ایسا وقت، بنیادی طور پر یہ وقت چاہتے ہیں تاکہ آئینی ترامیم کوئی کر لیں، یہ ان کا مقصد آئینی ترامیم کر کے سارے سسٹم کا سبوتاش کرنا ہے، اور اس کے لیے دیکھیں کوششیں کر رہے ہیں، آرٹیکل 63 میں وہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کے ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ایجنڈا بڑا کلیئر ہے، ایجنڈا بہت کلیئر ہے، ایجنڈا یہ کیا ہے، ایجنڈا چاہتے یہ ہیں کہ یہ نظام اس طرح چلتا رہے، یہ نظام اس طرح تو نہیں چلے گا، یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز چیزوں کو ہم آگے لے کر جائیں گے، اور بہت بہتری پہ آپ کو رزلٹ اچھے دیں گے ہم، اور یہ بھی جو ہے نا مخصوص چیزیں انشاءاللہ ہماری ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور جو ترمیم کیا ہے وہ ترمیم بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کل عدم ہوں گے۔ میں نے ہر چیز ریکارڈ پہ لگائی ہے، میں نے ہر چیز لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ کے اوپر لگائی ہے تاکہ کوئی گنجائش نہ رہے۔ بڑی آج کوشش کرتی رہی جج صاحب مجھے الجھانے کے لیے، لیکن دیکھیں میرا کام تو آئین اور قانون کی پاسداری کرنا ہے، میں تو چاہتا ہوں آئین اور قانون پہ عمل درآمد ہو، یعنی اس طرح نہ لے کر جایا جا سکے ان چیزوں کو اور لٹکایا جا سکے، اور یہاں وہ لٹکا رہے ہیں۔ واقعی حکومت اور الیکشن کمیشن کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ لٹکائی رکھے ان سارے معاملوں کو۔ اور چلیں آخر میں جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی سی اس سلسلے میں وہ سن لیجیے۔ بہت یہاں معاملات ابھی چل رہا ہے، ایک تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ریزرو سیٹوں کے حوالے سے قانون آیا ہے اس کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا ہے۔ آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت کو بتاتے رہے کہ جناب یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، میں نے عدالت کو بتایا یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، اس میں باقاعدہ نوٹس ایسے نہیں جاری ہوئے تھے، یعنی یہ ساری چیزوں کو سن کے جو پوائنٹ لیے گئے تھے نہ یہ جواب داخل کرتے ہیں۔ 15 اگست سے لے کر اب تک کتنی تاریخیں گزری ہیں، ان کا حق ختم کیا جائے۔ عدالت نے ایک سٹیج پہ جسٹس راحیل کامران شیخ کا حق ختم کیا جانا چاہیے، اور مجھے یہ کہا ہے کہ مختلف جو پارٹیز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی طرف سے جو کوئی ایڈریس وغیرہ ٹھیک ہونے والے ہیں وہ تاکہ ان کو نوٹس ہو سکے۔ کیس کی سماعت انہوں نے پہلے جمعے کے لیے ملتوی کی، میں نے کہا نہیں، یہ سارا معاملہ سنا جائے کہ کس طرح ڈیلے کر رہے ہیں، کس طرح لیٹ کر رہے ہیں۔ 12 جولائی کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور مخصوص نشستیں دی نہیں جا رہی ہیں۔ جو قانون بنایا ہے اس قانون کا اطلاق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے 8 ممبر جج کی یا پورے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ بہت کلیئر ہے،
اس میں انہوں نے کہا کہ وضاحت کے لیے کہا، میں نے کہا وضاحت دے چکی ہے سپریم کورٹ، اب کوئی ڈاؤٹ رہ ہی نہیں گیا اس کے اندر، اور کہا ہے کہ فوری طور پر عمل درآمد کرے۔ اب تو توہین عدالت ہو رہی ہے، اٹارنی جنرل پھر پیش نہیں ہوئے۔ اب کیس کی سماعت اس والے کیس کی جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے، اس کی سماعت ہوگی بریک کے بعد۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے دفعہ 144 کے نفاذ کے حوالے سے، کہ جلسے جلوس ہوں جب کرنے ہوں تو 144 کا نفاذ کر دیا جاتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے اور بعد میں پرچے درج کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں بھی عدالت کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ بھی جان بوجھ کے ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے اس میں ترمیم کی درخواست دیا جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب کے پاس، اس میں نوٹس ہو گیا ہے اور کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ تیسرا اہم کام ہے وہ نیب میں جو ریمانڈ 14 دن سے 40 دن کا ریمانڈ کیا ہے، اور آرڈیننس کی میعاد 120 دن کی تھی، وہ ختم ہونے کو ہے۔ عدالت کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ میعاد ختم ہونے کو ہے، 120 دن کا یہ سارا معاملہ تھا، اور حالات اور واقعات سامنے آ چکے ہوئے ہیں۔ صرف عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ میں جیل میں اندر رکھنے کے لیے، ریمانڈ کے رکھنے کے لیے ریمانڈ 40 دن کا کیا تھا، 36 دن کا ریمانڈ ہوا ہے۔ عدالت نے وہ جتنے دستاویزات ہیں وہ ریکارڈ پہ رکھ کے نوٹس جاری کر دیا، گزارش کی ہے کہ فوری طور پر اس کیس کی سماعت جو ہے ملتوی کی جائے، ورنہ آرڈیننس اپنی میعاد مکمل کر جائے گا۔ آخری جو معاملہ ہے وہ ہے PNIL لسٹ کے اندر، کہ لوگوں نے ملک سے باہر جانا ہے، ان کا لسٹوں میں نام ڈال دیا جاتا ہے۔ ECL یا PCL تو ٹھیک ہے، PNIL کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلہ جات ساتھ لگا دیے ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت منگل تک ملتوی کی ہے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔